السلام علیکم جی. کچھ افواہیں ہوتی ہیں جی بڑی خوفناک ہوتی ہیں, دل نہیں کرتا ان کو نشر کرنے کو, لیکن ان میں چیزہ بڑا ہوتا ہے. اور کچھ جو ہیں وہ ٹویٹس ہوتی ہیں, وہ بھی بڑی خوفناک ہوتی ہیں لیکن زومانی ہوتی ہیں. تو ہم نے ایک ٹویٹ کی کہ جناب اٹھانا تو جناب سہیل وڑائی صاحب کو تھا, لیکن ان کا وزن دیکھ کے تو پھر کتاب اٹھانے کا اتفاق ہوا, پر ہی اکتفا کر لیا گیا. لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. سہیل وڑائی صاحب بھی سنا ہے, پڑھ کے خوب ہنسے اس کے اوپر, اللہ ان کو خوش رکھے, صحت دے. تو کچھ لوگوں نے ہمیں بھی مشورہ دیا کہ وزن سے بتا دو تاکہ تو ہی آئندہ نہ چکن. لیکن یہ جی مطلب کہ کافی جو ہے وہ اب جو ہے وہ دور چل رہا ہے لیکس کا. اب لیکس کا اگر دور چل رہا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی لیک ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں شاید پہلے کسی کا خیال بھی نہ ہو. بلکہ میرا خیال ہے کہ بہت ساری لیکس کرنے کی دھمکی دے کے بھی بہت ساری باتیں منوائی جا سکتی ہیں. مثلا کچھ لوگ کچھ بدخواہ, میں یہ افواہ کی بات کر رہا ہوں, میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا, نہ میرے پاس کوئی سورسز ہیں اس کو کنفرم کرنے کے. لیکن جو اڑتی باتیں اس وقت پھر رہی ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم دھرنا لے کے گئے تھے, مارچ لے کے اسلام آباد گئے, اور پھر وہاں پہ وہ 3-4 روز تک مقیم رہے, 5 روز تک, اور لاکھوں لوگ تھے ان کے جلسے کے اندر, اور دھوپ سردی اور بارش کے اندر بھی وہ وہاں پہ ڈٹے رہے, اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا, اور جو انتظامیہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری کی. تو کہتے ہیں اس وقت مولانا کی کوئی ملاقات ہوئی تھی کسی ہاؤس میں. اب آپ میرا مطلب ہے مجھے نہ پھنسائیں آپ, ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی کہیں پہ پنڈی میں, تو ہاؤس میں ملاقات ہوئی ان کی کہیں پہ, اور وہاں پہ جس کمرے میں ملاقات ہو رہی تھی حیدری صاحب بھی ساتھ تھے, اور اس میں بڑا بول بلارا ہوا, آوازیں اونچی آئیں لوگوں کو, باہر جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے. اور پھر مولانا جب آئے تھے اس ملاقات کے بعد جلسے میں, تو ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور وہ بہت غمگین تھے, اور وہ خطاب کرتے ہوئے تقریباً رو پڑے تھے. ٹھیک ہے, پھر ان کے پاس چودھری صاحبان جو تھے وہ بھیجے گئے تھے ہیں, اور چودھری صاحبان نے کچھ وعدے وعید اور اندر خانے بیٹھ کے تسلیاں اور یہ وہ, اور مولانا اپنا دھرنا اٹھا کے واپس چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی نون لیگ پہلے ہی فرار ہو چکی تھی اس دھرنے سے اس وقت. ٹھیک ہے, اے این پی جو تھی وہ بھی جو تھی وہ این پی ڈٹی ہوئی تھی ان کے ساتھ, ویسے بائی دا وے اچھزئی صاحب اے این پی ڈٹی ہوئی تھی, لیکن یہ جو مین 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ فرار ہو چکی تھیں. مولانا جو تھے, مولانا کا چہرہ چونکہ بہت بڑا ہے, اور وہ اس میں جو ہے وہ جذبات کو مخفی نہیں رکھ سکتے, وہ جیسے جذبات ہوں اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں. کل آپ پریس کانفرنس دیکھیں نا کس طرح وہ کھلکھلا رہے تھے. تو میں نے ایک پارٹی سے پوچھا اپنے سورس سے, میں نے کہا مولانا آج بڑے کھلکھلا رہے تھے, فکرے بھی اچھال رہے تھے, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جھکتے بھی کر رہے تھے, تو کیا وجہ تھی؟ تو کہنے لگے, وہ سورس نے بتایا جی, انہوں نے کہا جی مولانا سے کسی نے کہا کہ اگر آپ بھی غور کریں کہ وہ پنڈی والے ہاؤس میں جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی, آپ بھی اس کا کر دیں, ریویل کر دیں احوال, کیونکہ دوسرے فریق نے تو اس معاہدے کو آنر نہیں کیا. تو مولانا نے اس کے اوپر توقف فرمایا اور کہا کہ لیکن دوسرے فریق نے ہم سے کوئی براہ راست تو اس پہ بات نہیں کی تھی کہ ہم اس کی وہ والی گفتگو جو ہے وہ ریویل کر دیں, تو اگر وہ ریویل کریں گے تو ہم بھی کر دیں گے. اس کا مطلب ہے بات زیر بحث آئی ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, ہم کیوں لیک کریں, وہ لیک کریں گے تو ہم پھر اس کا جواب دے دیں گے. فی الحال تو مولانا نے یہ کہہ کے اسے جھٹک دیا. میرے ذرائع کہتے ہیں, میرے ذرائع جو ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, انسان ہوں, خطا کھا سکتا ہوں, خطا کھاؤں گا آپ سے معذرت طلب کر لوں گا, معافی مانگ لوں گا. لیکن یہ جو لیکس کا دور چل پڑا ہے جناب, ٹھیک ہے نا, اور جس طرح سیاستدان سمارٹلی کھیل رہے ہیں کہ پہلے اس کے اندر کہہ بھی دیا کہ جناب اصل ملاقات جو تھی وہ 16 کو نہیں 7-8 کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو ڈسون بھی کر دیا کہ ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, کہ جناب ہمارے تو کسی نمائندے کی ملاقات کبھی بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, 5ویں پشت کے جو اب 5ویں پشت کی جو دوغلی ابلاغی جنگ ہے اس کے اندر جی یہ لڑائی اس وقت اس محاذ کے اوپر جاری ہے. ٹھیک ہے نا. تو
اب اس جنگ کا کیا انجام ہوتا ہے ہمیں کیا پتہ ہے. ایک طرف جو ہے وہ تمام تر ہتھیاروں سے مسلح ایک فریق ہے, تمام ریسورسز کہہ لیں, ہتھیار تو ذرا کروڈ لفظ ہو جاتا ہے, تمام ریسورسز سے مسلح. دوسری طرف ٹیکٹک سے مسلح جو ہے وہ قوت ہے. اب دیکھیں اسٹریٹجی جیتتی ہے یا جو ہے وہ ذرا ریسورسز جیتتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی ابلاغیات کے طلباء کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو واچ کرنا ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن کہ کیا اس میں اسٹریٹجی جیتتی ہے, پالیٹکس جیتتی ہے, یا اس کے مقابلے میں لگائے گئے ریسورسز جیتتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو بہرحال اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن جو ہے آپ کو آبزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.